نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت کی ایک طویل روایت ہے، فرماتے ہیں مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا اور مجھے وصیت کی کہ ان 7 کاموں کو کرنا۔ ان میں جو دوسری چیز تھی وہ ارشاد فرمائی، وَلَا تَتْرَكُوا الصَّلَاةَ متعمدن ومن ترکها متعمدن فقد خرج من الملہ، کہ جان بوجھ کر کبھی نماز نہ چھوڑنا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا۔ ایک طویل روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو 10 وصیتیں کی تھی۔ حصول برکت کے لیے پوری حدیث آپ کے سامنے بیان کروں۔ کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعشر کلمات، حضور نے مجھے 10 باتیں ارشاد فرمائی، حکمت اور رحمت سے بھری ایک ایک بات ہے۔ ان کے بول پہاڑوں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ قال لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے اور آگ میں بھی جلا دیا جائے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، ولا تعقن والدیک وان امرک ان تخرج من اہلک ومالک، اپنے والدین کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا اگرچہ تجھے حکم دے کہ اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو لے کر گھر سے نکل جا۔ فرمایا نکل جانا لیکن والدین کی نافرمانی مت کرنا۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ زندگی میں کبھی بھی فرض نماز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اللہ اور اس کے رسول نے اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیا۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی زندگی میں کبھی شراب نہیں پینا کیوں وہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے۔ اور 5ویں بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضی حلال ہو جاتی ہے، یعنی اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کر، قدم قدم پر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آج پریشانیاں مصیبت و آلام ہمارا مقدر بن گئے۔ تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، یہ تمام چیزوں کا ہمارے اوپر مسلط ہونا یہ کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال بد کی سزا ہے۔ چھٹی بات نبی ارشاد فرماتے ہیں میدان میں سے کبھی پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا، اگرچہ لاشیں گر رہی ہوں، لوگ ہلاک ہو رہے ہوں۔ اور ارشاد فرمایا 7ویں بات، اگر تو ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں موت آ جائے یا کوئی موت والی بیماری آ جائے تو علاقہ چھوڑ کر نہ بھاگنا، تیری قسمت میں زندگی ہوئی تو تجھے کوئی موت دے نہیں سکتا ہے۔ 8ویں بات یہ ارشاد فرمائی تجھے اللہ نے جو وسعت اور مال و دولت دیا ہے اس کو اپنی اولاد پر خرچ کر، اپنی اولاد سے کنجوسی نہ کرنا، جہاں ان کی ضرورت ہو اسے کھل کر پورا کرنا۔ اور نبی بات یہ ارشاد فرمائی اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا نہ چھوڑنا، یعنی ہمیشہ ان پر کڑی نظر رکھنا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بہت سا ایسا تعفن پھیل گیا ہے کہ اگر 4 نوجوان کہیں کھڑے ہوں تو راستے سے گزرنے والا جو بزرگ ہے وہ اپنی عزت کی خاطر سر جھکا کر کے بڑے خاموشی سے گزر جاتا ہے، ورنہ ایک دور وہ تھا جہاں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے نوجوان نہیں ٹکتا تھا۔ آج نوجوانوں کو دیکھ کر بزرگ خاموشی اختیار کر لیتے۔ حضرت معاذ رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 10ویں چیز حضور نے مجھے ارشاد فرمائی اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ڈالتے رہنا۔ آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو اولاد کو تعلیم کہاں سے دیں گے؟ اللہ کا ڈر پیدا کرنا تو اپنی اولاد کو یونیورسٹیوں کالجوں تک پہنچانا، بیرون ملک سے بھی تعلیم دلوانے، لیکن اللہ کا خوف نہ سکھایا۔ اپنی اولاد کو ایسے لوگوں کی صحبت میں بٹھانا جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ان کو ایسی کتابیں لا کر دینا جن سے خشیت الہی ان کے سینوں میں پیدا ہو،
اگر تو نے سب کچھ دیا، عالیشان بنگلے دیے، بہت اچھی تعلیم دلوائی، دنیاوی سوسائٹی کے اندر ان کا وقار بہت بلند ہو گیا، یہاں تک کہ دنیا کی تمام آشائشیں تو نے اپنی اولاد کو دے دی، لیکن اللہ کا خوف نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حضور کا ایک اور فرمان سنیں جس کا یہ حصہ فرماتے ہیں وَكَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف، جو نماز ترک کرتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ یعنی جس سب میں اللہ کے دشمن کھڑے ہوں گے، بے نمازی کو بھی اس سب میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کتنی رسوائی، کتنی ذلت! کوئی بندہ یہ گوارا کرتا ہے کہ اس کو اس صف میں کھڑا کر دیا جائے جس صف میں دشمنان خدا کھڑے ہوں، دشمنان رسول کھڑے ہوں؟ میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن، کوئی بیٹی کیا یہ اگر گوارا کر سکتی ہے اس کو حضور پر کانٹے پھینکنے والی ام جمیل کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، اس کو حضور کو اذیت دینے والی عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ نہ میرے کوئی بہن، نہ میری کوئی ماں اس بات کو گوارا کر سکتی ہے۔ تو جب ہم یہ گوارا نہیں کرتے تو ہمیں آج ہی سے ارادہ کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کیا کوئی شخص یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کو دشمنان خدا و رسول کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ جن دشمنوں کے منہ پر تار کول ملی ہو اور ان پر لعنتیں برس رہی ہوں، دنیا میں رسوائی حد سے زیادہ ان لوگوں کی ہوگی، کوئی شخص یہ گوارا نہیں کرتا۔ لہذا ہمیں ان کے سایوں سے بھی بچنا چاہیے۔ ہم تو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے مالک ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ نہ کرنا، ہمارا حشر تو ابو بکر عمر کے ساتھ کرنا، ہمارا حشر عثمان غنی کے ساتھ کرنا، ہمارا حشر تو مولائے کائنات کے ساتھ کرنا، مالک بلال حبشی کے ساتھ کرتا ہے، ہمارا حشر امام غزالی کے ساتھ ہو، ہمارا حشر بریلی کے امام احمد رضا کے ساتھ ہو۔ ہماری آرزویں، ہماری تمنا یہ ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مولا کل قیامت کے دن ہم اٹھیں تو خواجہ اجمیری کی چوکھٹ سے اٹھیں، ہم اٹھیں تو شاہ نقش بند بخاری کے جلوس آگے ہوں، ہم اس جلوس کے ساتھ شامل ہوں، خواجہ معین الدین کی غلامی میں اٹھے، ہم غوث اعظم کی نوکری میں اٹھے، شیخ شہاب الدین کی نوکری میں اٹھے۔ ہماری آرزویں، ہماری تمنا یہ ہے اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کے ساتھ اٹھیں تو ایک نماز بھی ترک نہیں کرنی ہوگی، اور اگر نماز چھوڑ دی تو کتنی بڑی سزا، کتنی بڑی رسوائی اور ذلت، اس کا اندازہ ابھی آپ نے احادیث نبویہ اور اقوال بزرگان دین سے لگا لیا ہوگا۔ آج ارادہ کر کے اٹھیں، اس گھروں میں جا کر کے حکم نافذ کرنا ہے۔ اگر اولاد نہیں آئی، بیٹیاں نہیں آئی، گھر والے نہیں آئے تو ان کو گھر جا کر تنبیہ کرنا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کا پیکر بننا۔ رسول اللہ کی امتی کا گھر ہو اور گھر میں کوئی بے نمازی ہو، یہ کیسا دوست اور کس طرح سے درست ہو سکتا ہے؟ اس گھر میں نحوست آتی ہے جس گھر میں بے نمازی ہوتے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں یہاں عزم کرنا دنیا میں آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں۔ انشاءاللہ اتنے زور سے کہو کہ شیطان کا کلیجہ بھی پھٹ جائے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی پیشانی رب کے حضور نہیں جھکتی، سارا دن کبھی کسی کو سلوٹ کرتا ہے، کبھی کسی کو کہتا ہے میرے اس سے بھی تعلقات ہونے چاہیے، اس سے بھی واسطہ ہونا چاہیے، اس سے بھی رابطہ ہونا چاہیے، کبھی دنیا میں کام پڑتا ہے اس لیے اس سے بھی میرا تعلق ہونا چاہیے، کہاں کہاں صبح سے لے کر شام تک سلوٹ مارتا ہے، ایک اللہ کے حضور نہیں جھکنا جانتا۔ اقبال نے کہا جسے تو کرا